دہلی کو حضرت دہلی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دلی کو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے بڑی اہم اور خاص نسبت حاصل ہے، اور اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے، 22 خواجگان کی چوکھٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا یہاں ایک لمبے زمانے سے بسیرا ہے، اس وجہ سے اس دلی کو بزرگوں کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس دلی میں جو بادشاہ ہیں، جو سلطان ہیں، وہ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جس طرح سے آج پوری راجدھانی دلی سے پورے دیش کو چلایا جاتا ہے، دیش کی ستہ چلائی جا رہی ہے، اسی طرح سے روحانی نظام کو محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے چلا کر کے دکھایا تھا۔ ہندوستان بھر کے الگ الگ حصوں میں صوفیاء کرام کو، بزرگان دین کو مخلوق خدا کا خالق سے رشتہ جوڑنے کے لیے حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، اور پھر بر صغیر کے ہر حصے میں، ہر علاقے میں حضرت محبوب الہی کے خلفاء و مریدین اور معتقدین پائے جاتے ہیں۔ پھر انہی کے ذریعے سلسلہ چشتیہ نظامیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا، اور اس وقت ہم دلی میں حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس خاص مقام پر ہیں کہ جس مقام پر بیٹھ کر کے حضرت سلطان المشائخ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی حضرت محبوب الہی کے چلے پر اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بہت خاص مقام ہے۔ سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ چلہ کچھ اور نہیں ہوتا، بلکہ چلے کو اس دین میں انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے۔ ہم انبیاء کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ہر نبی کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی ایک وقت میں اپنا ایسا بھی نکالتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا بھی ان کا ہوتا تھا جہاں پر وہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، جہاں پر وہ اللہ کی طرف دھیان لگایا کرتے تھے، یکسوئی ہوتی تھی، تنہا ہو کر کے گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عبادتیں کیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے۔ تو ہر نبی کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں غار حرا جیسا مقدس مقام بھی ملتا ہے، اور حج کرنے والے زائرین جب جاتے ہیں، یا پھر عازمین عمرہ جو جاتے ہیں، جب تک حج ان کا مکمل نہیں ہوتا، جب تک وہ غار حرا کی زیارت نہ کر لیں، تو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کیا کرتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، صوفیاء کرام بھی گوشہ نشینی اختیار کر کے تنہائی میں، خلوت میں وہی کام کیا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے جس مقامات پر انبیاء کرام نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، اللہ کو یاد کیا، وہ مقامات بڑے مقدس ہوئے۔ تو انبیاء کرام سے بھی بہت ساری جگہیں منسوب ہیں۔ کوہ طور کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی تجلی اس خاص طور پر ہوتی تھی۔ حالانکہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے جلوے تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن جس جگہ پر اللہ رب العزت کی خاص تجلی ہوتی تھی اور اللہ کا پیارا برگزیدہ پیغمبر موسیٰ جہاں اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اس مقام کو بالکل الگ ایک حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو انبیاء کی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے مقدس مقامات ملتے ہیں، اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ہوا تو ہمیں اس طرح کی تاریخ بھی دکھائی دیتی ہے کہ بزرگان دین کے یہاں تو اس طرح کی تاریخ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ بزرگوں نے بھی ایسے ایسے مقامات کو چنا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو اسی جگہ پر آ کر کے وہ چلہ کیا کرتے تھے۔ یہیں سے آدھا کلومیٹر کی دوری پہ حضرت پتے شاہ ولی، جن کو شمس الدین عطاد اللہ کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کا مزار بھی یہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی جب اس چلے پر آیا کرتے تھے تو ان کو سلام کر کے آیا کرتے تھے اور ان سے دعائیں لے کر کے آیا کرتے تھے، اور پھر حضرت محبوب الہی یہاں آ کر کے عبادتیں اور ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ پھر اسی سے آدھا کلومیٹر اور پیچھے جائیں گے تو پھر حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی ہے۔ تو اس وقت سیدھے طور سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چلہ ہے۔ تو اس چلے پر بیٹھ کر کے برسوں حضرت سلطان المشائخ نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اس لیے یہ مقام بھی بڑا مقدس ہے۔ تو اگر آپ کبھی دلی آتے ہیں اور دلی میں آنا ہوتا ہے محبوب الہی کی درگاہ پہ حاضری کے بعد میں، آپ یہاں ضرور اگر آپ کے پاس میں وقت ہو تو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چلے پر بھی حاضری دیجیے۔ آئیے میں آپ کو چلے کی بھی زیارت کرا دیتا ہوں۔ یہ ہے
یہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے اس وقت آپ کے اسکرین پر۔ تو جب بھی آپ یہاں دلی آتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور اس چلے پر بھی حاضری دیجیے اور یہاں آ کر کے دعائیں مانگیے، کیونکہ یہیں پر بیٹھ کر کے حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عبادتیں کیں، تو یہاں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ جو سچے دل سے مانگے اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں برگزیدہ بندوں کا سہارا لے کر کے اگر دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اب اندر باہر سے بھی میں آپ کو حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا جو یہ چلہ ہے اس چلے کی زیارت میں آپ کو باہر سے بھی کرا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو آنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ قبرستان بھی یہاں ہے اور پیچھے ہی گرودوارہ بھی ہے، تو اس لیے اس مقام پر آنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ حالانکہ ابھی بھی آبادی سے تھوڑا سا دور ہے یہ مقام حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چلے کا۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 700 سال پہلے جب حضرت محبوب الہی یہاں آتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ ایک تو بادشاہ دشمن تھا، حضرت محبوب الہی کو مارنے کے لیے سپاریاں بھی دی جاتی تھیں، حضرت سلطان المشائخ کو قتل کرنے کے لیے سازشیں بھی کی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود سلطان المشائخ نہیں ڈرتے تھے اور یہاں آتے تھے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں بندے کا خوف نہیں ہوتا، اس کے دل میں دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہی کمال ہے بزرگوں کا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، چاہے وہ بادشاہ ہو، وقت کا سلطان ہو، امیر ہو، وزیر ہو۔ اسی لیے علاء الدین خلجی سے لوہا لیا حضرت محبوب الہی نے خود، اور اس کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی نے۔ تو یہ مقام ہے، اس مقام پر آپ ضرور ایک مرتبہ آئیے گا اور یہاں آ کر کے دعا کریے گا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔